میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک چینل الذکر، آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کوشچن اور آنسر جو نان مسلم ذاکر نائک صاحب سے کرتے ہیں، اور ان کا جواب آپ سنیں گے کہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ نان مسلم نے پوچھا کہ اسلام میں بیاج کو حرام قرار دیا ہے، اس کے پیچھے اس کی فلسفی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام اور سائنس کا کیا تعلق ہے اور سائنس اسلام سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آگے کے اس ویڈیو میں۔ کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست، مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیعت لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون دینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو، بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو، بینک سی 10% رکھتی، 90% رکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم، فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے، سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا، اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی۔ اسلامک وے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی، کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ دن کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔ اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، ربا
کس طریقے سے حرام ہے اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام میں. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے, میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع. انشاءاللہ کریں گے. جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں, لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے, کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ, پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے, اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی, از ٹیررزم مسلم مونوپولی, اور پونا میں بھی اردو میں, ہندی میں. کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنکواد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں لیکن ہر آتنکواد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی, وقت کی قلت ہے ابھی. لیکن آپ نے کہا کہ آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, معصوم, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے, چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو, گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے, اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس ہے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا, چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس, نہ USA کے پاس, نہ UK کے پاس, نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے, پلین کے ذریعے بم گرائے گئے, وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا, افغانستان میں, عراق میں. یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو, ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو, جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے, بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے, وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ. تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. نمسکار صاحب, میں کانتی بھائی گاندھی, چیئرمین ساسپیرا پاورلوم سینٹر. میرا سوال صرف ایک ہی ہے, جہاد کا ایکچوئل میننگ کیا ہے, اور جہاد کے نام پہ جموں کشمیر میں
जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान नहीं, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं, इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है?
اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو. میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے, شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے, پس منظر کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا, میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے, شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے, سچائی کے لیے لڑو, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے, اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے ہو, پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہا بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ آنسر دی کوسچن. خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے, اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم, ایک سوال. آپ نے 4-5 سوال, ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے, کیوں ہیں, اس کے کیا اثرات ہے, کیا فائدے ہے, کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں, اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس, صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے, ہائی پاسبلٹیز ہے, امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں, وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود, سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے, سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز, منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس, اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین, چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی, جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ, ایتھموئڈل سائنس, فرنٹل سائنس, میگزیلری سائنس, یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر از لیس چانسز آف برونکیکٹسس بیکاز دا برونکل ٹری گیٹ ڈرینڈ آؤٹ. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3, 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے, ہم باہر پھینکتے ہیں, اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومنل وسرا جو پیٹ کے
जो आधा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स. द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स. मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं. जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट. कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन. ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है. और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस. लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते. अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं. ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे. हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए. जी नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा कि नॉन मुस्लिम ने तरह तरह के क्वेश्चंस किए और उनको उनके जवाबात दिए गए. और इस्लाम क्या है, इस्लाम में जिहाद का क्या माने हैं, लोगों के क्वेश्चंस थे. ब्याज हराम है और ब्याज कैसे ताल्लुक़ रखता है बर्बादी में, और जो आज का सिनेरियो है, दुनिया का हालात है, उसमें क्या रिलेट करता है ब्याज, और इस्लाम ने क्यों उसको हराम करार दिया है. ये सारी चीज़ें आपने देखी. इस्लाम वो खूबसूरत मज़हब है और वो ज़िंदगी देने वाला, हर इंसान को इंसानियत से अवेयर करने वाला और सबको इक्वालिटी देने वाला एक वाहिद मज़हब है. इस मज़हब से लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं? जब वो उसको जानते हैं, जब वो अल्लाह के किताब के नज़दीक आते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनके दिलों में चाहे वो हिदायत डाल देता है, नूर पैदा कर देता है. जी नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.